وہ رب اس لیے ہے کہ وہی خالق ہے، کوئی دوسرا خالق نہیں ہے۔ وہ رب اس لیے ہے کہ وہی مالک ہے، کوئی دوسرا مالک نہیں ہے۔ وہ رب اس لیے ہے کہ وہ مدبر ہے، اس کائنات میں وہ تدبیریں کرتا ہے، کوئی دوسرا ذرا برابر بھی تدبیر نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، اللہ کے فضل و کرم اس کی توفیق سے سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے دروس میں الحمدللہ رب العالمین اس آیت کے 6 کلمات ہیں جیسے ذکر کیا گیا تھا، ان میں سے 4 کلمات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ ال کی تفسیر، حمد کی تفسیر ہو چکی ہے، اور للہ کے لام کی تفسیر اور لفظ جلالہ اللہ کی تفسیر۔ پھر الحمدللہ کے معنی بتائے گئے ہیں کہ الحمدللہ کے معنی ہر قسم کی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس کی تعریف اس لیے ہے کہ اس کو اس کی صفات میں کمال حاصل ہے، اس کو اس کے افعال میں کمال حاصل ہے، اس کو اس کی ذات میں کمال حاصل ہے۔ 3 چیزیں بتائی گئی تھیں۔ ایک، اللہ کی ذات میں وہ کامل ہے، اس لیے اس کے لیے حمد ہے، تعریفیں ہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ اپنی صفات میں کامل ہے، جو اس کی صفتیں ہیں وہ کمال درجے کی ہے اور کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے، اسی لیے اس کے لیے تعریفیں ہیں۔ اور تیسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ اللہ اپنے افعال میں کامل ہے، یعنی اللہ کے جو کام ہوتے ہیں وہ کامل ہوتے ہیں اور اس میں کوئی دوسرا ذرا برابر بھی شریک نہیں، اسی لیے اللہ کی تعریف ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر ہم اللہ کی صفات یا اللہ کے افعال میں کسی اور کو شریک کرتے ہیں تو اللہ کی حمد میں بھی شراکت لازم آ جائے گی، اور اللہ کے لیے تعریف نہیں رہے گی بلکہ اس کے لیے بھی تعریف ہو جائے گی جس کو ہم نے شریک کر دیا ہے۔ اس کی بھی تفسیر گزر چکی ہے۔ بہت سارے لوگ اس عقیدے میں فیل ہو چکے ہیں کہ تعریف اللہ کے لیے تھی، تعریف دوسروں کے لیے بھی ہونے لگی، اس لیے کہ اللہ کے کاموں کو بہت سارے لوگوں نے دوسروں کی طرف بھی منسوب کر دیا ہے۔ جیسے اللہ پیدا کرنے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، لوگوں نے کہا کہ فلاں بزرگ بھی اولاد دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو تعریف اللہ کے لیے تھی خاص کہ وہ اولاد دینے والا ہے اور اس میں کمال اس کو حاصل ہے، ہم نے کسی اور کو وہ صفت دے دی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تعریفیں اللہ کے لیے تھی وہ تعریف بھی ہم نے تقسیم کر دی اور اس کو بھی ہم نے وہ تعریفیں دے دی، جو اس آیت کے سراسر منافی ہے اور اس عقیدے کے خلاف ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعریفوں کا اس لیے مستحق ہے کہ وہ اللہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعریفوں کا اس لیے مستحق ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب سے توحید ربوبیت کا اظہار ہوتا ہے، اور لفظ اللہ سے یہ توحید الوہیت یہاں ثابت ہوتی ہے کہ اللہ ہی کے لیے کیوں تعریف کرنا ہے، اس لیے کہ وہ عبادت کے لائق ہے، اس لیے کہ وہ سجدے کے لائق وہی ذات ہے، رکوع کے لائق وہی ذات ہے، الوہیت کے لائق وہی اللہ ہے، اسی لیے اس کی تعریف کرنا ہے۔ اور پھر اللہ کی تعریف کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ وہ ربوبیت کے لائق ہے، توحید ربوبیت، رب العالمین، کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کے معنی پالنے والا ہے، اور رب کے اندر 3 معنی داخل ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ رب کے معنی کیا ہے تو آپ بتا دیں کہ رب کے اندر اللہ کی 3 صفتیں داخل ہے۔ ایک یہ کہ وہ خالق ہے، دوسرا یہ کہ وہ مالک ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ مدبر ہے، تدبیر کرنے والا ہے۔ ان تینوں کا مجموعہ رب ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ رب، تو آپ کے ذہن میں یہ 3 باتیں آ جانا چاہیے۔ وہ رب اس لیے ہے کہ وہی خالق ہے، کوئی دوسرا خالق نہیں ہے۔ وہ رب اس لیے ہے کہ وہی مالک ہے، کوئی دوسرا مالک نہیں ہے۔ وہ رب اس لیے ہے کہ وہ مدبر ہے، اس کائنات میں وہ تدبیریں کرتا ہے،
کوئی دوسرا ذرا برابر بھی تدبیر نہیں کرتا۔ یہ عقیدہ اس رب کے اندر داخل ہے۔ وہی خالق ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا خالق نہیں ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز کا وہی خالق ہے۔ زمین و آسمان میں جو چیز ہم کو نظر آتی ہے اس کا بھی وہی اللہ اکیلا خالق ہے، اور جو چیزیں ہم کو ہماری سادی آنکھوں سے نظر نہیں آتی اس کا بھی وہی اللہ خالق ہے۔ کوئی دوسرا ذرہ برابر بھی اللہ کی صفت میں شریک نہیں ہے، ذرہ برابر بھی کوئی دوسرے کا اس کے اندر شراکت نہیں ہے، بلکہ اللہ اکیلا ہی خالق ہے۔ وَلِلَّهِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی جگہ کہا کہ زمین و آسمان کا خالق، اس کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا یہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو رب کا معنی یہ ہے کہ وہ اکیلا ہی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور کوئی دوسرا ذرا برابر بھی اس کی خلقت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ مجھے جو اولاد ہوئی ہے یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، اس کا خالق اللہ ہے، لیکن میرے بیٹے کے سر کا ایک بال فلاں بزرگ نے دیا ہے، اگر ایک بال کے بارے میں بھی عقیدہ رکھے کہ فلاں بزرگ نے یہ عطا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ اللہ کی ربوبیت میں اس نے شرک کیا، اور اللہ کی ایک صفت اس نے غیر کی طرف منسوب کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو تعریف اللہ کے لیے تھی، جس کی طرف وہ منسوب کر رہا ہے، وہ تعریف بھی اس کے لیے ہو جائے گی۔ تو یہ عقیدہ بے انتہا اہم عقیدہ ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کسی اور کی طرف اولاد کو منسوب کرتے ہیں، بلکہ نام رکھ دیا گیا ہے بندہ نواز، بندوں کو نوازنے والے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کس قدر یہ بدعقیدگی ہے کہ ایک انسان کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ بندوں کو نوازتے ہیں، اور باضابطہ دکانوں پہ نام لکھتے ہیں KBN، خواجہ بندے نواز، یہ بندوں کو نوازنے والے ہیں۔ کس قدر گمراہی ہے۔ بندہ ایک سر کا ایک بال بھی کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ پورا بندے کا بندہ یہ آدمی نوازنے والا ہے، یہ انسان نوازنے والا ہے۔ یہ اللہ کی توحید ربوبیت میں یہ شرک مرتکب ہو رہے ہیں، جبکہ اولاد دینا یہ صرف اللہ کے اپنے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ شورى میں فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں اللہ نے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا، پھر بیٹوں کا۔ اس سے بھی بیٹیوں کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ نوازنے کا جب ذکر کیا تو کہا پہلے بیٹیاں اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، پھر کہا جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، بانجھ کر دیتا ہے۔ پورا آپ علاج کرا لیں، پورے ڈاکٹروں سے رجوع ہو جائیں، حکیموں کے پاس چلے جائیں، اللہ نہ دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ تمام ولیوں کے پاس آپ چلے جائیں، تمام آپ قبروں کی چکر کاٹ لیں زندگی بھر، لیکن اللہ اگر نہ دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت عطا نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ خلق یہ اللہ کی صفت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی اس کا اختیار نہیں تھا۔ انبیاء علیہ السلام کو آپ دیکھیں اولاد کے لیے اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں، اولاد کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا اور کہا کہ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، اولاد کی دولت سے محروم ہے، نبی ہیں، نبی اللہ کے پیغمبر، اور وہ نبی ایسے نبی ہیں کہ خاندان میں نبیوں کا سلسلہ ہے، باپ دادا سب نبی ہیں، پورا خاندان نبیوں کا سلسلہ۔ زکریا علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ان کی نسل میں یوسف علیہ السلام ان کے رشتے میں دادا لگتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نبی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام وہ اللہ کے نبی، یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام وہ اللہ کے نبی، اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے نبی۔ نبیوں کا سلسلہ ہے، ان سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی، اولاد کی دولت سے محروم ہے، اللہ سے عاجزی کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں رب انی وہن العظم منی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ کو قرآن میں نقل کر دیا کہ نبی ہوتے ہوئے اپنی اولاد خود پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ سے رو رو کے گر گڑا کے راتوں میں اٹھ اٹھ کے تنہائی اختیار کر کے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں،
واشتعل الرأس شیبا، میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، سر پورا پک چکا ہے، سر سفید ہو چکا ہے، ایک بھی کالا بال نہیں ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اے اللہ میں تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس نہیں ہوا۔ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، اگرچہ کہ ظاہری اسباب نہیں، بیوی میری بوڑھی ہو چکی ہے، بانجھ ہے، لیکن اے اللہ تیری قدرت کا تو کوئی انتہا نہیں ہے، تو اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ تیری قدرت میری سوچ سے بہت بڑھ کر ہے، تیری قدرت اسباب سے بہت آگے ہے، یا اللہ تو چاہے تو اولاد دے سکتا ہے۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بشارت دی اور کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم خوشخبری دیتے ہیں تم کو ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ پریشان ہو گئے، کہا یا اللہ اولاد کیسے ہوگی، میری بیوی تو بوڑھی ہو چکی ہے، کیسے مجھے اولاد ہوگی؟ اللہ نے کہا کہ اللہ ایسے ہی دے گا جیسے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے لیے تو آسان ہے، پوری دنیا کو پیدا کرنا ایک انسان کے پیدا کرنے کے برابر ہے۔ اللہ نے اولاد دی، ابراہیم علیہ السلام کو خود دیکھیں، اولاد مانگ رہے، رب ہب لی من الصالحین، بوڑھے ہو گئے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے، اللہ نے اولاد عطا کی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی اس بے کسی کو قرآن کے اندر اس لیے ذکر کیا، حالانکہ ان کا اونچا مقام ہوتا ہے، لیکن یہ اس لیے اللہ نے نقل کیا کہ یہ اولاد نہیں تھی، اللہ سے مانگ رہے ہیں تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ انبیاء علیہ السلام اتنے اونچے مرتبے پہ رہنے کے باوجود اولاد کے لیے اللہ سے سوال کر رہے ہیں، تو باقی کون ہے جو تم کو اولاد دے سکتا ہے؟ نبی خود اپنی اولاد کو پیدا نہیں کر سک رہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو ولی اور جن کو تم نے پیر بنایا ہے، یہ جعلی پیر جن کو تم نے پیر بنایا ہے، اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، تم ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو کہ بندہ نواز ہے یا اولاد عطا کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کی مثالیں بیان کی۔ تو ہمارا عقیدہ ہو کہ خلق جو اللہ کی صفت ہے، پیدا کرنا، یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، کوئی دوسرا اس میں ذرا برابر بھی شریک نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں پوری دنیا کے لوگوں کو چیلنج کر کے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ فلاں اولاد دیتا ہے، اللہ نے سب کو چیلنج کیا، تمام انبیاء علیہ السلام کو، تمام فرشتوں کو، تمام اولیاء اللہ کو، تمام ڈاکٹروں کو، سب کو چیلنج کر کے اللہ نے بڑی پیاری بات کہی اور کہا یا ایھا الناس، اے دنیا جہاں کے لوگوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال ہم بیان کر رہے ہیں، ذرا غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو مدد کے لیے، لن یخلقوا ذبابہ، وہ ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تم کہتے ہو کہ بندہ نوازنے والے ہیں، بندہ تو دور کی بات ہے، ایک حقیر سی مخلوق مکھی، اللہ نے کہا لن یخلقوا، اور یہ لن کا جو صیغہ ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، یہ ہرگز نہیں پیدا کر سکتے، چیلنج ہے، لن یخلقوا ذبابہ، ہرگز یہ لوگ پیدا نہیں کر سکتے ایک مکھی، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ کہ سب مل جائیں، سب مل کر کوشش کریں، سب مل کر جو ہے زور لگا لیں ایک مکھی پیدا کرنے کی، لن یخلقوا ذبابہ، ہرگز پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ کہ سب مل کر کوشش کر لیں، اور اللہ نے کہا مکھی پیدا کرنا ہے تو دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کی اپنی کوئی چیز لے کر اڑ جائے تو ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنی چیز کو مکھی کے منہ سے نکال سکے اور مکھی کے منہ سے چھڑا سکیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور ہے تمہارے یہ معبود، کن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو، کن کو حاجت روا سمجھتے ہو، کن کو اولاد دینے والا سمجھتے ہو، مکھی تو دور کی بات ہے، ان کی اپنی کوئی چیز مکھی لے کر اڑ جائے، یہ اپنی چیز کو مکھی کے منہ سے نکال نہیں سکتے، سبحان اللہ۔ اور اعجاز قرآن کے نام پر سعودی عرب میں ایک پروگرام ہوا تھا، اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ نے مکھی کی کیوں مثال دی، بہت ساری مخلوقات ہیں، اللہ نے مکھی کیوں کہا؟ تو سائنسدان تحقیق کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ مکھی اللہ کی مخلوق میں ایک ایسی مخلوق ہے جس کا کوئی جسم نہیں ہوتا، بلکہ وہ قطرے قطرے سے مل کر بنتی ہے، اس کو چھوٹے چھوٹے قطرے جوائنٹ کیے ہوئے اللہ نے خوبصورتی کے ساتھ، بالکل جو ہے یوں سمجھیے آپ ایک ڈاٹس ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈراپ ہیں جو مل کر جوائنٹ ہو کر اللہ نے مکھی کی شکل بنائی۔ اور مکھی دنیا کی ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر معدہ نہیں ہوتا،
دنیا کا ہر جانور جب کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کے پیٹ میں، اس کے معدے میں وہ چیز جمع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ تحلیل ہوتی ہے، کچھ گوشت بنتا ہے، کچھ خون بنتا ہے، کچھ فضلہ بنتا ہے، تحلیل ہوتی ہے۔ لیکن پوری دنیا میں مکھی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جیسے ہی کوئی چیز وہ اپنے منہ میں لیتی ہے وہ فوراً تحلیل ہو جاتی ہے۔ جو اللہ نے یہ کہا کہ مکھی اگر ان کی کوئی چیز لے لے تو یہ اپنی چیز کو مکھی کے منہ سے چھڑا نہیں سکتے، اس لیے کہ مکھی جیسے اس چیز کو پکڑتی ہے وہ چیز اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہتی، فوراً تحلیل ہو جاتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی مخلوق اگر کوئی چیز کھا لے تو ہو سکتا ہے انسان اگر اس کو فوراً کاٹ دے، ذبح کر دے، اس کا پیٹ چیرے تو ہو سکتا ہے وہ چیز اس کو فوراً حاصل ہو جائے، لیکن مکھی ایک ایسی مخلوق ہے جیسے وہ کوئی چیز منہ میں پکڑتی ہے فوراً وہ تحلیل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا مکھی اگر کوئی چیز ان کی لے لے تو اتنے کمزور ہے کہ مکھی کے منہ سے اپنی چیز کو چھڑا نہیں سکتے۔ کتنے کمزور اور بے بس ہیں یہ لوگ، ما قدر اللہ حق قدری۔ اصل بات یہ ہے ان بدبختوں نے اللہ کی قدر کو نہیں جانا، اللہ کی عظمت کو جانتے تو اس کی صفتیں کسی اور کو نہ دیتے۔ تو یہ خلق کی تفسیر ہوئی کہ رب کا معنی یہ ہے کہ وہ خالق ہے، اور رب کا دوسرا معنی یہ کہ وہ مالک اور مدبر ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر بعد میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک